بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madni channel, yet another program called Bachon Ki Sham has started with new segments and with new information, Islamic information. So let's begin our program with the blessings of Durood Sharif. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکہ اور مدینے کے بعد آپ حاضریاں نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو تلاوت اور اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے آج کا سوال کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سا کلر پسند تھا؟ کچھ بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو یہاں سے کچھ بچوں سے جواب لے لیتے ہیں۔ چلیں آپ بتائیے، ایان بھائی، گرین۔ کنفرم ہے؟ گرین کی جگہ بلو تو نہیں ہے؟ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ،
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں ہم آئیے کلام سن لیتے ہیں, اپنے پروگرام میں کلام شامل کر لیتے ہیں جس میں ہوں گے ہمارے ساتھ عبداللہ بھائی. آئیے ان سے سلام دعا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ کون سے کلام کی تیاری کرتے ہیں؟ آج میں آپ کو سناؤں گا مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. سبحان اللہ. تو بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شان بچوں کی شان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا. میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا. نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس. نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے. آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے. تو نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس. دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی. قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی. ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس. ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. سبحان اللہ. ماشاءاللہ
माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकतें दे, मक्के और मदीने की बात अब हासिल और नसीब फरमाए। अल्लाह पाक आपके नात के स्किल्स को और इम्प्रूव करे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह अब वक्त हो गया है आज के सवाल को रिपीट करने का। तो आइए रिपीट कर देता हूँ आज का सवाल। आज का सवाल है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा कौन सा कलर पसंद था। तो आइए कुछ नारे लगा लेते हैं। अहमदी मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडिला सबसे आखिरी नबी, चाय है दो सरा सबसे आखिरी नबी, है हमारा नजरिया, सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का, सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का, सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया, सबसे आखिरी नबी, नजरिया अत्तार का, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। सबसे आखिरी नबी। आइए बढ़ते हैं अपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कहानी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। Dear kids and viewers of Kids Madni channel, we entered the very informative and interesting segment called Kahani, and in this segment I am going to tell you a story, and that story is about रैट। यानी मैं आज आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो है एक चूहे के बारे में, और वो था भी बहुत लालची। आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट अ ग्रीडी रैट। वो है एक बहुत लालची चूहा। तो आइए वो कहानी सुनते हैं। प्यारे बच्चों, एक चूहा था जिसका नाम जीनू था। वो बहुत लालची, काहिल और सुस्त था। सुस्त होने के साथ साथ वो चूहा खाता भी बहुत था। एक दिन जीनू की अम्मी ने कहा कि बेटा तुम बहुत ज्यादा खाते हो, लेकिन काम काज से जी चुराते हो। तुम अपने हिस्से के अलावा मेरे और अपने पापा का भी खाना चट कर जाते हो। ये अच्छी बात नहीं है। आज से तुम अपना खाना खुद तलाश करोगे। और हाँ, एक बात याद रखना, कभी लालच नहीं करना। ज्यादा खाने के चक्कर में कभी किसी मुसीबत में ना पहुंच जाना, और अपना ध्यान रखना। अम्मी जान की बात सुनकर जीनू बहुत अपसेट हुआ, लेकिन उसको घर से मजबूरन जाना तो पड़ गया था। वो खाने की तलाश में निकल गया। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसे रास्ते में एक गंदम यानी वीट का दाना नजर आया। तो वो बहुत खुश हुआ और उसने वो दाना उठा लिया। जैसे ही उस चूहे ने उस दाने को उठाया, उसकी नजर दूर खड़े खरगोश पर पड़ी, जो जीनू को देखकर हंस रहा था। जीनू ये देखकर कहने लगा कि तुम मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो? जीनू ने खरगोश से पूछा। अरे मैं तो तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। एक किसान यानी फार्मर की बैलगाड़ी यहाँ से गुजरी है। थोड़ी मेहनत करो और आगे जाओ, तुम्हें बहुत ज्यादा गंदम मिलेगी। खरगोश की बातें सुनकर जीनू के मुंह में पानी आने लगा और वो फौरन से भागने लगा, और वो झट से आगे बढ़ गया। अभी थोड़ा सा ही आगे गया था कि रास्ते में गंदम के और ज्यादा दाने मिल गए। तो उसने वो दाने उठाए और खुशी के मारे झूमने लगा। इतने में वहाँ एक गुलहरी यानी स्क्विरल आ गई। उसने चूहे से कहा, अरे चूहे मियाँ, इतनी सी गंदम पर तुम इतने खुश होने लग गए। अरे भाई चूहे, थोड़ा और मेहनत करो, आगे जाओ, तुम्हें इतनी सी गंदम की जगह और ज्यादा गंदम मिलेगी। चूहे को गुलहरी की बात पसंद आ गई, तो फौरन से आगे बढ़ गया। चलते चलते वो थक गया कि अचानक उसकी नजर गंदम की बोरी पर पड़ी, जो कि रास्ते में गिरी पड़ी थी। जीनू तो खुशी के मारे उछलने कूदने लग गया। वाह क्या मजा आ गया, अब तो पेट खूब भर जाएगा। प्यारे बच्चों, उसी टाइम वहाँ से एक मंकी यानी बंदर गुजर रहा था। उसने जब चूहे को इस तरह उछलते कूदते देखा तो छलांग मारकर उसके करीब आया और कहा, अरे तुम भी चूहे भाई बड़े बेवकूफ लगते हो। बड़ा काम करना है तो बड़ा सोचो, और अगर तुम्हें एक दो दिन के अलावा बहुत सारे दिनों का खाना एक ही जगह मिल जाए तो। जीनू ने बंदर से पूछा कि अच्छा वो कौन सी जगह है, जरा बताओ तो। बस यहाँ से कुछ दूर गंदम की फसलें हैं, वहाँ चले जाओ और जिंदगी भर मजे करो। बंदर की बातें सुनकर चूहा उसकी बातों में आ गया। फाइनली वो चलते चलते गंदम की फसलों में यानी फील्ड्स में पहुंच गया। फसलों को देखकर चूहे की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। दौड़ता भागता गंदम की फसलों पर टूट पड़ा। अभी इसने 2-4 दाने ही खाए थे कि उसके करीब उसे एक हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने इतनी तवज्जो ना दी, लेकिन जब वो आवाज तेज होने लगी तो बच्चों
چوہا ڈرنے لگا. اچانک اس نے دیکھا کہ ایک سانپ اپنا پھن پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. چوہا ڈر کے مارے کانپنے لگا اور اسے اپنے سامنے موت نظر آنے لگی. سانپ کی پھنکار سن کر جینو نے اپنی آنکھیں بند کر لی. سانپ چوہے کو کھانے ہی والا تھا کہ اچانک میولا جو کہ سانپ کا دشمن ہوتا ہے. میولا کو انگلش میں بتا دیتا ہوں. میولا کا مطلب ہوتا ہے مونگوز. مونگوز آپ نے دیکھا ہوگا ایک اینیمل ہوتا ہے. پھر اچانک ایک میولا آیا جو کہ سانپ کا دشمن ہوتا ہے. وہ کہیں سے دوڑتا آیا اور اس نے سانپ پر حملہ کیا اور اسے دبوچ کر مار دیا. جینو بال بال بچ گیا اور اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا یعنی پرومس کیا کبھی بھی لالچ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ ماں باپ کی نافرمانی اور لالچ کرنے کی وجہ سے آج ایک بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا. لیکن اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بال بال بچ گیا. تو پیارے بچوں, ہمیں بھی بڑوں کی بات ماننی چاہیے. پیارے بچوں, میں اس سٹوری کے مطابق اس سٹوری سے ریلیٹڈ کچھ سوال جواب کروں گا, تو آپ ان سوال کے جواب دینے کے لیے ریڈی ہیں؟ جی. تو آئیے سوالات شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے, بتائیے جینو کی ماں نے اسے کیا نصیحت کی تھی؟ چلے آپ بتائیے گا, لیکن مائک لے لیجیے. جی. کہ کبھی لالچ نہیں کرنی. جی ہاں, کبھی لالچ نہیں کرنا. اور کیا کہا تھا؟ اور بھی کچھ کہا تھا. وہ کیا تھا؟ چلیں یہاں ہمارے ایان بھائی کو پتا ہے. اپنا کھانا خود تلاش کرو آج سے. جی ہاں, آج سے اپنا کھانا تم خود تلاش کرو گے. میں آپ کے لیے کھانا نہیں بناؤں گی. اچھا یہ بتائیے کہ جب جینو راستے میں کھانا تلاش کر رہا تھا, چلتے چلتے اسے ایک دانا نظر آیا. کیا نظر آیا؟ دانا. جی ہاں, تو جب دانا نظر آیا تو وہ بہت خوش ہوا. اچھا, سامنے سے ہنس کون رہا تھا؟ جی ہاں, یہ تو سب موجود بچوں کو پتا ہے, تو سب مل کے بتائیے. خرگوش. جی ہاں, ریبٹ یعنی خرگوش اس کو دیکھ کر ہنس رہا تھا. پیارے بچوں, آپ لوگوں میں سے کون بتائے گا کہ اس کہانی سے ہمیں کیا لرننگ حاصل ہوتی ہے؟ آپ بتائیے گا. ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے اور اپنے والدین اور بڑوں کی بات ماننی چاہیے. جی ہاں, ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے اور والدین خاص طور پہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے. اور کوئی اور بتائے گا کہ اسٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ چلے ایان بھائی بتائیں گے. لالچ بری بلا ہے. جی ہاں, لالچ بری بلا ہے. اور کون بتائے گا اس کا سبق؟ آپ بتائیے. اور ہمیشہ اپنے والدین کا کہنا ماننا چاہیے. جی ہاں. پیارے بچوں, اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام کے بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا, جس کا نام ہے سیوک سینس. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں, سیگمنٹ سیوک سینس کے ساتھ میں ہوں محمد یوشا. ہمیں سب سے پہلا کام جو سیوک سینس سکھاتی ہے وہ ہے آپس میں بات چیت کرنا, ایک دوسرے سے اخلاق سے پیش آنا, یعنی کہ اپنے سے بڑوں سے کس طرح پیش آنا ہے, اپنے چھوٹوں سے کس طرح پیش آنا ہے, اور اگر معذور افراد ہوں تو کیسے پیش آنا ہے. یہ سب بہت ضروری اور ایک اہم ذمہ داری ہے جسے ہم سب نے مل کر نبھانا ہے. پیارے بچوں, ہم سب اس دنیا میں ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں. ہمارے گلی محلے میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بوڑھے جوان بچے وغیرہ. یہ سب لوگ انسان ہیں اور ہمیں سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے. آج کے سیوک سینس میں ہم آپ کو ایک ذمہ داری کے بارے میں بتائیں گے جو بڑوں, بچوں, خواتین اور معذور افراد کی عزت و احترام کے بارے میں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ انتظار کریں اس وقت تک جب تک بڑے آپس میں بات مکمل کر لیں, پھر آپ بات کریں. زیادہ تر جو ہمارے گھروں میں بوڑھے لوگ موجود ہیں ان سے ہم بات ہی نہیں کرتے. اگر گھر میں دادا دادی نانا نانی ہیں تو ہم ان کے پاس ہی نہیں بیٹھتے. اگر وہ کچھ کام کہہ دے تو سنتے ہی نہیں اور انہیں وہ کام کر کے بھی نہیں دیتے. سب سے پہلے تو ہمیں ان کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم مدرسے نماز قرآن سیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں, ٹھیک اسی طرح گھروں میں موجود بڑوں کے پاس بیٹھیں, ان سے باتیں کریں اور ان کی باتیں سنیں, ان سے سوال کریں اور اچھا وقت گزاریں. بڑوں کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا سلوک کرو, یعنی ان کی عزت کرو, ان کے احترام میں اپنی جگہ چھوڑ دو اور انہیں پیش کرو. بوڑھے اگر چل نہیں پا رہے تو
انہیں سہارا دیں. اگر روڈ پار کر رہے ہوں تو ہاتھ پکڑ کر ان کی مدد کریں. خواتین بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں جن کا احترام اور عزت ہم سب پر فرض ہے. پیارے بچوں، گھر کا سب سے اہم فرد ہوتی ہیں خاتون جو پورے گھر کے کام کاج اور دیکھ بھال میں محنت کرتی ہیں. صبح کے ناشتے سے رات سونے تک سب سے زیادہ گھر میں خواتین ہی کام کرتی ہیں. ان سب کی ہمیں عزت کرنی چاہیے. اسی طرح بچے بھی ہوتے ہیں. بچے ہمیشہ اپنے ذہن میں موجود کام کر رہے ہوتے ہیں یا کھیل کود رہے ہوتے ہیں. بچے آپس میں کھیلتے کھیلتے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ لڑنے سے ایک دوسرے کو چوٹ لگ جائے گی. پھر امی ابو کو فکر رہے گی ہر وقت کہ ہمارا بچہ کہیں باہر لڑ تو نہیں رہا یا کسی کو تنگ تو نہیں کر رہا. سارے بچوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں اور ایک دوسرے کی بات غور سے سنیں، اور غلطی ہو جائے کسی سے تو معاف کر دیں. اگر کوئی بڑا بچہ چھوٹے بچے کو کسی بات سے منع کرے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس بات پر منع کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بات صحیح کر رہے ہوں. ہر بات میں اچھا برتاؤ کرنا ہی سیوک سینس ہے. معذور افراد بھی ہماری سوسائٹی میں رہتے ہیں. کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی سن نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی چل نہیں سکتا. معذور افراد بھی ہماری طرح انسان ہیں. ہمیں معذور افراد کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آنا چاہیے. کچھ بچے معذور افراد کو دیکھ کر انہیں تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے اگر کسی کی ٹانگ نہیں تو بچے ان سے دوڑ لگانے کی باتیں کر کے اس بچے کو تنگ کرتے ہیں. اگر کسی بچے کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں تو آنکھوں کے بارے میں مذاق کرتے ہیں، یا یوں کہنے کے معذور انسان کی معذوری کا مذاق اڑاتے ہیں، جو سخت گناہ کا کام ہے. معذور اگر کوئی کھڑا ہے تو پہلے اسے موقع دیں. اگر ویل چیئر پہ ہے تو اس کی مدد کریں، اور سب سے اہم کہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. تو پیارے بچوں، دیکھا سیوک سینس میں اپنے سے بڑوں خواتین، بچوں اور معذوروں کو ترجیح دینا. انشاءاللہ ایک نئے سیوک سینس کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیں. بچوں کی شان، بچوں کی شان. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شان، بچوں کی شان. تو ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآنی صورتیں. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں ہمارے ایان بھائی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ کون سی صورت کے بارے میں انفارمیشن دیں گے؟ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی جس صورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے، اور کوشش کیجیے کہ یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں. قرآن پاک میں ایک صورت ہے جس کا نام سورہ نساء ہے، اور یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 4 میں ہے. کیا نام ہے؟ سورہ نساء. سورہ نساء کا نساء نام رکھنے کی وجہ، عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں، اور اس صورت میں زیادہ تر وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں. اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا. اس صورت میں کیا بیان ہوا، آئیے وہ بھی سنتے ہیں. والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی اور دور کے پڑوسیوں، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وراثت یعنی مرنے کے بعد انسان دنیا میں جو مال و سامان چھوڑ جاتا ہے، اس کے احکام ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. کن لوگوں کی توبہ قبول ہے اور کن لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. نیک کام کرنے اور گناہوں سے توبہ کرنے کا کہا گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیارے بچوں، اسی طرح ہم نے سورہ نساء کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کی، تو امید ہے آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. تو آئیے اپنے پروگرام میں کچھ ریکارڈڈ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام امید ہے، میں شاپور جانا سے کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شان بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب بیٹے گرین کلر اس مدنی کے نام جزاک خیرا. آمین آمین. نیکسٹ کال. My name is Fatima Attaria. I like program بچوں کی شام. تھینک یو. Today I will give the answer. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam's favorite color is green.
Thank you, Jazakallah khaira. You called in our program. Your answer is also correct. आपका जवाब भी दुरुस्त है. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह. Next call. मेरा नाम मोहम्मद मवद्दत अली है. मैं बहावलपुर से अर्ज कर रहा हूँ. आपके सवाल का जवाब है सफेद कलर. जज़ाकल्लाहु खैरा. आमीन, आमीन. Next call. मेरा नाम उमर अत्तारी है. मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ. आज आपके सवाल का जवाब है हरा. आपका जवाब भी दुरुस्त है. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह. सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. अब बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. बच्चों की शान, बच्चों की शान. प्यारे बच्चों, सेगमेंट चिल्ड्रन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ मैं हूं हसन रजा. बच्चों, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम शामिल करेंगे वो है सेफ एट होम. यानी कि हम अपने आप को अपने घरों या फिर घरों से बाहर जाते वक्त किस तरह सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं. बच्चों, सबसे पहली बात जो हम सब बच्चों को अच्छी तरह याद रखनी चाहिए वो ये कि अक्सर बच्चे डोर बेल बजते के साथ ही बगैर पूछे डोर ओपन कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए. इस तरह कोई भी आपके घर आ सकता है, लिहाजा हमेशा पूछ कर दरवाजा खोलें. बाहर जाते वक्त या अंदर आते वक्त दरवाजे को फौरन क्लोज कर दें, ताकि एक तो आप और आपकी फैमिली सेफ रह सके. दूसरा फायदा ये है कि कोई अजनबी, कोई स्ट्रेंजर या फिर कोई एनिमल जैसे कैट या डॉग वगैरह आपके घर में नहीं घुस सकेगा. घरों में आने वाली कॉल्स या हमारे बड़ों के सेल फोन पर अगर आप कॉल रिसीव करें तो कभी दूसरी जानिब मौजूद ऐसा शख्स जिसको आप या आपके फैमिली मेंबर्स नहीं जानते, उसको अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हरगिज़ शेयर ना करें. अगर आप घर पर अकेले मौजूद हो, किसी स्ट्रेंजर के लिए दरवाजा ना खोलें जब तक उसके साथ या बाहर कोई आपका अपना फैमिली मेंबर मौजूद ना हो. घर पर मौजूद अपने छोटे बहन भाइयों पर नजर रखें. इन्हें इलेक्ट्रिक आइटम्स, सिलेंडर या फिर वॉशिंग एरियाज की तरफ ना जाने दें, क्योंकि ये इनके साथ साथ आपके लिए भी खतरनाक हो सकते हैं. प्यारे बच्चों, घर में जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, हमें इनसे दूर रहना चाहिए और छोटे बहन भाइयों को भी इनसे दूर रखना चाहिए. प्यारे बच्चों, जब तक आपके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर आपको गिफ्ट ना दें या किसी स्ट्रेंजर से वो गिफ्ट लेने का ना कहे, तब तक आप ना ही उस अजनबी पर ट्रस्ट करें और ना ही उससे ऐसा कोई गिफ्ट वगैरह रिसीव करें. हमें अपने घर, अपनी फैमिली के मेंबर्स और हमसे रिलेटेड लोगों के सेल फोन नंबर और जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए कि अगर कभी हम घर में अकेले हो और हमें परेशानी का सामना करना पड़े, कोई एक्सीडेंट हो या हमारी किसी बहन भाई के साथ हो जाए, तो हमारा कांटेक्ट हमारे घर वालों से हो जाए और हम सेफ रह सकें. बच्चों, घरों में आग लगने वाली चीजों जैसे कि लाइटर माचिस वगैरह से हरगिज ना खेलें और ना ही अपने से छोटे किसी बच्चे को इससे खेलने दें. इनकी वजह से आग लग सकती है और हमारा नुकसान हो सकता है. घरों में बड़ों की गैर मौजूदगी में कभी भी अपने दोस्तों या फिर क्लास फेलोज को घर पर ना बुलाएं, क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं है. कुछ बच्चे फूलों, पौधों को तोड़ते हैं, खराब करते हैं, इन्हें बसल देते हैं. इनमें फूलों या पौधों के साथ लगे हुए कांटे भी होते हैं, जिससे हमें चोट या रगड़ भी लग सकती है. लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए. प्यारे बच्चों, हमारे घरों में कुछ हैवी मशीन्स जैसा कि एक्सरसाइज करने की मशीन, मोटर मशीन, मैकेनिकल टूल वगैरह मौजूद होते हैं और हम या हमारे छोटे बहन भाई इनसे खेलना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए. इन चीजों से हमें नुकसान और चोट लग सकती है. हमें इन सब बातों का खुद भी ख्याल रखना है और छोटे बहन भाइयों का भी ख्याल रखना है. अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए. आमीन. सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. बच्चों की शान, बच्चों की शान. हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हैं, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हैं, मुआविया भी
ابو سفیان بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہر زوجین نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی. تو پیارے بچوں اسی طرح ہم نے اپنے پروگرام میں کچھ نعرے لگائے. تو پیارے بچوں اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام کے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا, جس کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شان بچوں کی شان. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ یا سورہ یاسین؟ جی اس کا جواب کون بتائے گا؟ جی ہمارے عبداللہ بھائی نے ہاتھ کھڑا کیے ہیں تو ان سے جواب پوچھنا ہے. جی سورہ بقرہ. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا مبارک نام کیا ہے؟ جی ہاں اس کا جواب کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. حضرت بی بی مریم. جی ہاں اور کون بتانا چاہے گا؟ چلے آپ بتائیے. حضرت بی بی مریم. جی ہاں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا. آپ دونوں کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 55 میں 45 جمع کر کے اس میں سے 30 نکال دیں تو کیا جواب آئے گا؟ کتنے نمبرز بچیں گے؟ جی اس کا جواب ہمارے ایان بھائی بتائیں گے. 70. کنفرم ہے؟ 80 تو نہیں ہے؟ کوئی اور بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیے. 50. کنفرم ہے؟ 70 نہیں ہے؟ 70 تو نہیں ہے؟ آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور ایان بھائی کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جواب 70 ہے 50 نہیں ہے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اچھا اگلا سوال ہے بتائیے عید میلاد النبی کون سے مہینے میں آتی ہے؟ جی ربیع الاول. جی کوئی اور بتانا چاہے گا؟ جی مائک دیجیے. جی آپ بتائیے گا اس کا جواب. ربیع الاول شریف. ربیع الاول. جی آپ بتائیے. ربیع الاول. جی ہاں آپ تینوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آخری سوال ہے بتائیے دنوں کا سردار کس دن کو فرمایا گیا ہے؟ جی چلیں آپ بتائیے. جمعہ شریف. جی اور کون بتانا چاہے گا؟ آپ بتائیے. جمعہ شریف. جی اور کون بتانا چاہے گا؟ جی آپ بتائیے گا اس کا جواب. جمعہ مبارک. جمعہ مبارک. کنفرم ہے؟ کوئی اور بتائے گا؟ آپ بتائیے. جمعہ. جی ہاں جمعۃ المبارک. آپ تمام کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑا ہی اچھا سوال جوابوں کا سلسلہ رہا. بہت مزہ آیا اور سب کے جواب درست ہوئے لیکن ایک سوال کا جواب غلط تھا. پیارے بچوں اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرنے کا. جی کالز. میرا نام علیزہ اطاری ہے. آج کے سوال کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرین کلر پسند تھا. ہمارا مطلب سے کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی نیکسٹ کال. میرا نام دعا فاطمہ ہے. میں سیال کوٹ سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو مدنی مسکت سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرے پیارے پیارے ہمارے بھائی مجھے مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے. میں اسے بہت شوق سے دیکھتا ہوں. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آپ کو ہمارا مدنی چینل اچھا لگتا ہے تو آپ اسے دیکھنے کی دعوت عام کیجیے گا. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی نیکسٹ کال. میرا نام غلام مرتضی ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.
نیکسٹ کال. मेरा नाम सईदा आयशा सिद्दीका तारिया. प्यारे प्यारे हमजा भाई, आज मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी. मुझे अपनी اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. अज़्ज़ा वजल किस मदनी चैनल ہمارا مدنی چینل. پیارے بچوں اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شام بچوں کی شام آ گئی بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام بچوں کی شام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا